السلام علیکم آداب بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج کے اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس 12 کے چیپٹر 2 کو دیکھنے والے ہیں، اور چیپٹر 2 جو ہے اردو کا وہ ہے ہمارا مٹی کا تیل، جو کہ خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے۔ مٹی کا تیل ایک مضمون ہے، اور اس مضمون کے تحت خواجہ حسن نظامی نے مٹی کے تیل کی اہمیت، اس کی افادیت پر بہت ہی بہترین انداز میں قلم بند کیا ہے۔ تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ تیار ہو جائیے قلم اور کاپی لے کر، تاکہ جو بھی پوائنٹس ہم یہاں پہ بات کریں گے، امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ اپنے کاپی میں اتار سکیں اور اسے لکھ سکیں۔ تو مٹی کا تیل مضمون کو پڑھنے سے پہلے ہم ان کے جو مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی، ان کے بارے میں چند اہم ضروری معلومات حاصل کر لیتے ہیں، جو کہ ہمارے جانکاری کے ساتھ ساتھ امتحان کے لیے بہت ہی اہم اور مفید ہونے والا ہے۔ خواجہ حسن نظامی سید بدر الدین اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی سید بدر الدین اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور خواجہ حسن نظامی کی پیدائش جو ہے دسمبر 1878 عیسوی میں حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1878 عیسوی میں، دسمبر 1878 عیسوی میں حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ خواجہ حسن نظامی کا جو اصل نام ان کے والدین نے قاسم علی رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے جو ماموں تھے وہ انہیں علی حسن کے نام سے پکارتے تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت علامہ اقبال انہیں کیا کہتے تھے؟ خواجہ حسن نظامی، ٹھیک ہے۔ تو یہ خواجہ حسن نظامی نام کس نے دیا؟ علامہ اقبال نے دیا۔ اس چیز کو آپ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے کہ خواجہ حسن نظامی نام کس نے دیا؟ انہیں علامہ اقبال نے دیا، اور اسی نام سے پھر یہ مشہور ہو گئے۔ تو اصل نام کیا ہو گیا؟ قاسم علی، ان کا جو ایک نام ہے علی حسن جو ان کے ماما نے دیا، اور علامہ اقبال نے خواجہ حسن نظامی کے نام سے انہیں لکھنا شروع کیا، اور اسی نام سے پھر یہ مشہور ہو گئے اور یہی نام لکھنے لگے۔ والد کا نام سید عاشق علی نظامی ہے، اور والدہ کا نام سیدہ چہتی بیگم، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ بچپن میں ہی ان کے جو ہے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے جو ہے ان کی کفالت کس نے کی؟ بڑے بھائی سید حسن علی شاہ نے ان کی کفالت کی۔ 18 سال کی عمر میں ان کی شادی چچا کی لڑکی یعنی چچے زاد بہن سیدہ حبیب بانو سے ہوتی ہے۔ پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد جو دوسری شادی ہوتی ہے وہ سیدہ محمودہ خواجہ سے ان کی دوسری شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے بہت سارے کام کیے، یہ بہت سارے جو ہے تیرتھ استھانوں کا جو ہے انہوں نے معائنہ بھی کیا، وزٹ کیا، وہاں گئے بھی، بہت سارے دوسرے مذاہب کے کتابیں انہوں نے پڑھے، اور ان کے بارے میں انہوں نے تعلیم اور علم حاصل کیا۔ انہوں نے حلقہ نظام المشائخ اور رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد رکھی، جس کے تحت وہ اس کے تحت لوگوں کو جوڑتے گئے اس میں، اور اس میں اپنے جو ہے دین کے بارے میں لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری دیتے رہے، اور اسی حلقہ نظام المشائخ کے تحت جو ہے اصلاح کا بھی کام انہوں نے کیا۔ 200 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی۔ روز نامچے اور قلمی چہرے ان کی ایجادات ہیں، یعنی کہ روز نامچے اور قلمی چہرے بھی انہوں نے لکھے، اس کی تصنیف کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح نظامی بنصری، یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح نظامی بنصری بھی ترتیب دی، یعنی انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کی بھی سوانح لکھی۔ سی پارائے دل ایک انشا ہے، اور انہوں نے سی پارائے دل نام کا ایک انشا بھی لکھا، ٹھیک ہے۔ اب انشا کیا ہے ہمارا جو ہے آگے آنے والا ایک مضمون بھی ہے، آپ دیکھیں گے انشا کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے تو اگلے چیپٹر میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 31 جولائی 1955 عیسوی کو انتقال ہوا، اور نظام الدین اولیاء میں ہی یہ مدفون ہو گئے۔ پہلے سے ہی انہوں نے نظام الدین اولیاء میں اپنے لیے قبر مقرر کر رکھا تھا، اور انتقال کے بعد نظام الدین اولیاء میں ہی یہ مدفون ہو گئے۔ تو یہ تھا ایک اہم پوائنٹس جو ہے خواجہ نظام الدین سے متعلق،
اور جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ ان تمام پوائنٹس کو اپنے کاپی میں نوٹ کر لیں یا پھر اس کا اسکرین شاٹ آپ لے کر رکھ لیں اور اپنے کاپی میں پھر اسے نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ سارے پوائنٹس آپ کو امتحان میں آنے والا ہے اور انہی سے آپ کو سوال آنے والا ہے، 1 نمبر اور 2 نمبر، یعنی کہ آبجیکٹیو اور 2 نمبر کا سوال آپ کا اس سے حل ہونے والا ہے۔ تو یہ تھا خواجہ حسن نظامی سے متعلق ایک مختصر سا تعارف جسے آپ کو ذہن نشی کرنا ضروری ہے۔ اب ہم جو ہے مٹی کا تیل جو مضمون ہے اس کو ہم اچھے سے ہر بحث پڑھیں گے تاکہ ایک ایک چیز کلیئر ہو جائے اور ہر ایک سوال جو آنے والا ہے آپ کے امتحان میں وہ اچھے طرح سے آپ کا ذہن نشین ہو جائے۔